نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، پس پردہ تشریف فرما عزت مآب ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آج کا ہمارا یہ اجلاس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تقسیم انعامات پر منعقد کیا گیا ہے۔ اس وقت میں سارے ہی پیرنٹس سے خصوصی طور پر ایک بات بہت کھلے الفاظ میں بہت ادب احترام کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اولاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان میں ایک بہت بڑی نعمت کسی کو اولاد کا مل جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا احساس ان لوگوں کو پوچھیے جن کے گھرانوں میں اولاد نہیں ہیں، وہ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو اولاد کی اہمیت اور اس کے نعمت ہونے کا اندازہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد کے دینے میں یا منع کرنے میں سارا دار و مدار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اولاد کی نعمت کے دینے کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں، اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکیاں عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں لڑکے عطا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں عطا کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان اور آزمائش کے لیے دونوں سے محروم رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں اللہ سے بھی ضد نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بڑی بہت مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو اٹھا کر رکھتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آنکھوں سے معذور ہے، ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ وہ آنکھوں سے محروم ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس نعمت کو لے لینے کے بعد اللہ نے اس کو دوسری نعمت قوت حافظہ اس کا اتنا عمدہ کر دیا کہ وہ قرآن، حدیث کی بہت سی کتابیں، تفاسیر، بہت کچھ میمورائز کر لیتے ہیں، ان کا حافظہ پختہ۔ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت لے لیتے ہیں تو اس سے بڑی نعمت عطا کرنا چاہتے ہیں۔ بسا اوقات بعض پیرنٹس اور بعض کپلز اور بعض والدین اور زوجین اپنے بچوں کو لے کر اللہ کے سلسلے اللہ کے سامنے ضد لے کر بیٹھتے ہیں، یہ نظر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دے رہے ہیں تو اللہ کی مصلحت کوئی چیز ہوگی، کوئی چیز اللہ عطا کرنا چاہ رہے ہوں گے، کچھ ہم سے مزید خصوصی اللہ کے انعام کرم کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور کام ہم سے لینا چاہتے ہیں، اس کی طرف نظر نہیں ہوتی تو اللہ سے شکوے شکایت، اور کبھی ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اس طرح سے یہ ڈاکٹر دے دے گا، یہ حکیم دے دے گا، یہ دوا دے دے گی، یہ ولی دے دے گا، یہ فلاں دے دے گا، ایسا خیال ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں اولاد عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
پہلی بات تو اصل خطاب تو حضرت کا ہوگا. چھوٹی چھوٹی کچھ نصیحتیں اس وقت میں ہماری خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بالخصوص اور آپ سب سے بالعموم میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلا پیغام میں نے یہ دیا کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں. اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی اولاد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کو اللہ اگر اولاد دے دیں یہ نعمت عطا کر دے تو یہ نعمت ایسی ہی نہیں ہے بلکہ کسی کو مال مل رہا ہے, کسی کو اولاد مل رہی ہے, کسی کو جان و منصب مل رہا ہے, کسی کو مقام و مرتبے مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آزمائش ہے, فتنہ ہے. اللہ اس کے ذریعے سے ان کو آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اس نعمت کی قدر کرتے ہیں یا نہیں. تو ہم سب جن کے گھرانوں کے اندر اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے ان سب کو یہ ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے کہ اولاد ہمارے لیے آزمائش کی چیز ہے, فتنے کی چیز ہے. اس کو اگر ان کی صحیح تعلیم تربیت ہوگی تو یہی ہماری جنت بنے گی, اور خدا نخواستہ اگر ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہ ہو تو یہی اولاد ہمارے دوزخ میں جانے, دنیا میں ایمان سے محروم ہونے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے. قرآن شریف نے سورۃ الکہف کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں اس کو واضح کر دیا ہے کہ اس بچے کو حضرت خضر نے اس لیے قتل کیا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے فتنہ بن جاتا, آزمائش بن جاتا, ان کے ایمان سے ہٹنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتا تھا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے ذریعے سے اس لڑکے کو ختم فرما دیا. تو لڑکوں کا نہ ملنا, اولاد کا نہ ملنا یا اولاد مل جائیں تو ان کی تربیت نہ کرنا یہ والدین کے لیے بہت زیادہ پوچھ اور فقر کا ذریعہ ہوتا ہے. اس وجہ سے والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے تو اب اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ان کا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے, یہ صدقہ جاریہ بن جائیں. اگر اولاد کی صحیح تعلیم تربیت ہوگی یہی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ. ہم دنیا سے چلے جائیں گے, ہم اپنے قبروں میں رہیں گے, لیکن اولاد کی اصلاح کی وجہ سے, ایسے کمپٹیشنوں میں شرکت کی وجہ سے, نبی علیہ السلام کی سیرت کی واقفیت کی وجہ سے, مکاتب سے جوڑنے کی وجہ سے, مدارس میں داخلے کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری قبروں میں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اجر و ثواب ذریعہ بنا دیتے ہیں, وہ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر نہیں کی گئی تو پھر یہی اولاد ہمارے لیے عذاب جاریہ بن جاتے ہیں. دنیا سے تو ہم چلے گئے, خوب پیسہ رکھ کر گئے تھے, بڑے منصب پر فائز کر کے گئے تھے اور بہت کچھ چھوڑا تھا ہم نے, اسی پیسے کے ذریعے وہ ظالم بن کر زمین پر دندنا کے پھر رہا ہے اور غریبوں پر اور مجبوروں پر, کمزوروں پر, ضعیفوں پر ظلم کر رہا ہے اور اس کا پیسہ غلط جگہ پر خرچ ہو رہا ہے. تو خواہ مخواہ کے ہم اپنی قبروں میں بیٹھ کر گناہ کے کمانے والے بن جائیں گے. اس وجہ سے والدین کو اس جانب بہت زیادہ توجہ کرنا چاہیے. وہ لوگ جن کو اولاد نہیں ہے وہ جتنا آج تڑپ رہے ہیں, ترس رہے ہیں, خدا نخواستہ جن کو اولاد ہو جائے اور وہ تربیت نہ کریں, دینی تعلیم اور تربیت کی فکر نہ کریں, زندگی میں وہ اولاد ہونے پر پچھتائیں گے. اتنا زیادہ جتنا زیادہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے لیے جو لوگ پریشان ہیں, اس سے زیادہ اولاد کی اگر تربیت صحیح نہ ہو تو پھر وہ اس سے زیادہ پچھتائیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی طرف, خود حضور علیہ السلام کا گھرانہ ہے, حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ یا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صدقے کی کھجور کھا لی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر انگلی ڈال کر کھجور کو, آپ جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ, فاقہ کا گھرانہ, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھرانہ جس میں کبھی تین دن کھانا نہیں مل رہا ہے, یہ نیچے گری ہوئی پڑی ہوئی کھجور بچے نے اٹھا لیا ہے
پتہ نہیں کہ کتنے دن سے بھوکا ہے اور کیسی شدید اس کو کھانے کی حاجت ہے، ایسی صورت میں ایک مشتبہ کھجور بچہ اٹھا کر کھا لیتا ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کے منہ میں انگلی ڈال کر نکال کر کہتے ہیں اور پھینکتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ صدقہ ہے، یہ سیدوں کے لیے، یہ ہاشمیوں کے لیے، یہ ہمارے گھرانے کے لیے حرام ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اپنے گھرانے کی تربیت کی۔ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا۔ یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، ان کے ابا بھی نبی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، ان کے بچے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بھی نبی ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اس کے باوجود والد محترم کو اتنی فکر ہے اپنے بچوں کی، وہ بٹھا کر پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تمہارا عقیدہ، میرے بعد تمہاری عبادت، میرے بعد تمہارا اللہ کا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیسے ہوگا؟ یہ انبیاء علیہ السلام اپنے گھرانے کے بچوں کی فکر کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ اس سلسلے میں بڑی غفلت میں مبتلا ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں یا اللہ مال دے رہا ہے تو کسی اسکول میں ہم داخلہ دلا دیں، یہ بس ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہم نے ادا کر لی ہے۔ میرے بھائیوں ہرگز نہیں۔ آج کے اجلاس میں خصوصی چیز آپ کو جو سمجھانی ہے وہ یہ کہ جو اسکولز ہیں، خواہ وہ مسلم مینجمنٹ کے ہوں، کرسچینٹی کے ہوں، خواہ ہندوازم کے ہوں، یہ سارے اسکولوں سے آنے والا فتنہ کیا ہے، آنے والی پریشانی کیا ہے، آنے والی خرابیاں کیا ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو پھر ہمارے بچے نام کے تو مسلمان ہوں گے لیکن اخلاق، عادت، عبادت، عقیدے کے اعتبار سے غیروں سے متاثر ہو جائیں گے۔ یقیناً تعلیم ہونی چاہیے، ضرورت ہے اس بات کی کہ بچے، ہمارے مسلم بچے بہت اچھے ڈاکٹر بنے، لائر بنے، انجینئر بنے اور بہت اچھے پروفیسر بنے، جرنلسٹ بنے، سب کچھ بنے، لیکن سب سے پہلے اللہ کے بندے محمد رسول اللہ کے غلام بنے، اور اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنا چاہیے، اور اس چیز کو جو ختم کرنے والی چیز ہے اور اس روحانیت کو مٹانے والی چیز جو ہے اس کے اوپر نظر رکھنا چاہیے۔ تو جتنے اسکولز ہیں، جتنے بچے اسکولز میں جا رہے ہیں، ان کے پیرنٹس کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ 4 چیزیں آج کے اس اجلاس سے آپ لے کے جائیے، 4 طرح کے فتنوں سے اپنے اولاد کو بچائیے، تبھی جا کر وہ اللہ کا بندہ محمد رسول اللہ کا غلام بنے گا۔ ایک، عام طور پر اسکولوں کے اندر آزاد خیالی یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لبرل ہوتے چلے جا رہے ہیں، میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میری اولاد میری مرضی، میرا منصب میری مرضی، میرا قلم میری مرضی، میرا عہدہ میری مرضی۔ یہ جو میری مرضی کا یہ مرض ہے، مرضی نہیں ہے، یہ مرض ہے، اگر یہ لگ جائے گا تو پھر یہ نہ اللہ کا بندہ رہے گا، نہ محمد رسول اللہ کا غلام ہوگا، آزاد خیال ہو جائے گا، اپنی مرضی کا مالک بن جائے گا۔ یہی پریشانی ہے۔ آج دیکھ لیجئے، یہ جو اتنے سالوں سے، برسوں سے ہم نے اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کسی کو بھی کوئی اسلامی مسئلہ بتا دیجئے، ان سے کہیے کہ اسلام میں پردہ ہے تو وہ کہتے پردہ نہیں کرے تو کیا ہوتا، پردہ کرنا کیا ضروری ہے، نہیں کرے تو نہیں چل سکتا۔ کتنی ایسی خواتین ہیں حج کو جا رہی ہیں، چلتا بھئی بغیر محرم کے بھی حج کو جا سکتے ہیں، بغیر برقعے کے باہر پھر سکتے ہیں، بغیر سطر کے گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ حلال حرام کا فرق دیکھا جائے۔ یہ جو اباحت پسندی جس کو عربی میں کہتے ہیں، جس کو آزاد خیالی کہتے ہیں، یہ اسکولوں سے آنے والی خرابیوں میں سب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ ایک ایسی خرابی ہے جو یہ نہیں کہ یہ صرف ہندو مینجمنٹ کے اسکولوں سے آئے گی، کرسچینٹی کے مینجمنٹ سے آئے گی، یہ خرابی اگر کوئی اسکول مسلم مینجمنٹ بھی ہے تو وہاں سے بھی اباحت پسندی آ رہی ہے، آزاد خیالی آ رہی ہے،
ہم اپنے بچوں کو گھول کے پلا دیں گے کہ ہم آزاد خیال نہیں ہیں، محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، ہر قدم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، اسی لکیر کے فقیر ہیں، ہم من مرضی میں آیا ہوا نہیں کر سکتے۔ تو ایک جس فتنے سے ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا ہے وہ ہے لبرلزم، جو عام طور پر اسکولوں کے سلیبس سے اور وہاں کے انتظام اور وہاں سے آئے گا۔ دوسری خرابی جس سے اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا ہے اور وہ ہے جو یعنی ایتھزم ہے، اللہ کا انکار ہے، عقل کو سب سے بڑی سمجھنا، عقلی دلیل پوچھنا، ہر ایک کے پوچھے پیچھے اس کا ریزن کیا ہے اور اس سلسلے کی لاجک کیا ہے، لاجک نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ دین کے سلسلے میں بھی، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کے سلسلے میں بھی یہ سمجھنا کہ اس کی منطق کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، یہ آدمی کو پھر یہاں تک لے جاتا ہے کہ وہ خدا کا انکار کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اسکولوں میں جو والدین اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں وہ یاد رکھیے کہ ان اسکولوں سے آنے والی دوسری بہت بڑی خرابی ہماری یہ نسلیں ایتھزم کی طرف، الحاد کی طرف، لادینیت کی طرف، غیر مذہبیت کی طرف جا رہی ہیں اور جائیں گی۔ ہمارا آپ کا والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیسے الحاد سے بچوں کو بچائیں۔ تیسری خرابی وہ جو ان اسکولوں سے آ رہی ہے وہ اسلام فوبیا ہے، اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہیں، غیر حقیقی باتوں کو اسلام کہہ کے پیش کرنا، یہ اسکولوں میں ہو رہا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسلام کے سلسلے میں ڈاؤٹ میں مبتلا کر لے رہے ہیں، شک و شبہات میں مبتلا کر رہے ہیں، یہ اسکولوں میں ہو رہا ہے۔ چوتھی خرابی اور بہت زیادہ زور و شور سے، بہت تیزی سے جو بڑھنے والی ہے اسکولوں سے آنے والی خرابی، وہ ہندو میتھالوجی آ رہی ہے، ہندوازم اپنی اولاد میں آ رہا ہے۔ اس سے بچانا یہ نہیں کہ اسکول کتنا اچھا ہے، سلیبس کتنا اچھا ہے، اس کا انفراسٹرکچر کتنا اچھا ہے اور لوکیشن کتنا اچھا ہے، یہ دیکھ کر آپ اپنی نسلوں کو ان کے حوالے کر کے آ رہے ہیں۔ بچے ہندوازم کو پی کے آ رہے ہیں۔ آپ پوچھ لیجئے، ابھی تھوڑے دن پہلے ایک تہوار، ایک سیلیبریشن ہمارے ہندو برادروں کا گزرا ہے۔ ہر اسکول نے اپنے اسکول کے بچوں کو جو ایکٹیویٹیز دی ہیں ان ایکٹیویٹیز کے نوٹ بک کو آپ چیک کر لیجئے، ہر بچے نے گنیش سے متعلق کم از کم اس کا ڈیزائن کیا ہے، اس میں رنگ بھرا ہے، اس سے متعلق بہت ساری چیزیں کی ہیں۔ اس طرح سے ہندوازم ہمارے بچوں کو اسکولوں کے اندر پلائی جا رہی، بچوں کو یہ سمجھا، بچوں کو کیا، ٹیچرز کو بلا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ سرسوتی کی وندنا نہیں کرو گے تو علم نہیں ملے گا، اور اگر تم کو پیسہ چاہیے لکشمی دیوی کی وندنا کرنا پڑے گا، طاقت چاہیے ہنومان کی پرستش اور وندنا کرنا پڑے گا۔ سوریہ نمسکار ہمارے بچے کر کے آ رہے ہیں، روزانہ یوگا کر رہے ہیں۔ ایسی خرابیاں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود ہم کو اور آپ کو اپنی نسلوں کی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اولاد کی نعمت، اس اولاد کی نعمت کی قدر کرنا، اس کی قدر یہ ہے کہ ان کو اسلام پر جمانا، اسلام پر ان کو مضبوط کرنا ہماری اپنی ضرورت ہے، ذمہ داری ہے۔ یقیناً آپ اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنانے، کسی ہی پارٹی میں لے جانے کے لیے آپ ان کو، موسم سرما آ گیا، بارش آ گئی، آپ نے رین کوٹ دلا دیا ہے، اور سردی آ گئی آپ نے ان کو جاکٹ دلا دیا ہے، سوٹر دلا دیا ہے، گرمی آ گئی کپڑے آپ نے چینج کر دیے ہیں۔ موسم چینج ہو رہا ہے، لباس چینج کر رہے ہو، سواری چینج کر رہے ہو، ویکنس چینج کر رہے ہو۔ میرے بھائیوں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ لوگ ہندو بنانے کے لیے متحدہ منصوبہ طور پر مسلمان نسلوں کو ہندو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو ایسے وقت میں ہم کوئی چینجز نہیں لائیں گے، کوئی فکر نہیں کریں گے، مکاتب کو، مدرسوں کو ہم مضبوط نہیں کریں گے، وہاں بچوں کو نہیں بھیجیں گے تو کیسا ہوگا؟ تو بہت زیادہ اس وقت میں ملک کے حالات بدل رہے ہیں اور ہمارے نسلوں کے ایمان کا مسئلہ بنا ہوا۔ اس وجہ سے سب سے پہلی اور پورے
اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، سبھی بچوں کو صرف اور صرف دینی مدارس میں داخلہ دلائیے. آپ کے سارے بچے وہ دینی مدرسوں میں پڑھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے دنیا کے اعتبار سے ان کو کچھ نقصان ہو جائے، لیکن ان کی آخرت، آپ کی آخرت، ان کی قبر، ان کا حشر، ان کا آخرت کا معاملہ کامیاب رہے گا. اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کم از کم ان کو مکاتب سے ہر حال میں جوڑ کے رہیے. جتنا اس کے اوپر خرچ کرنا پڑے ضرور خرچ کریے. اور آخری درجہ یہ ہے کہ عربی ٹیوشن ہر حال میں ہمارا ہونا چاہیے. اور اس طرح کے جو کمپٹیشن ہوتے ہیں، خود آپ محلے محلے، یہ 300 کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمارے شہر میں تقریباً 20-25 ہزار مسلمان بچے ہیں. اس میں سے اگر 300-400 نے کام کیا ہے تو کام کتنا باقی ہے. آپ اپنے طور پر جن علماء کو معتبر سمجھتے ہیں، جس مسلک سے جڑے ہوئے ہیں، ان سے ہی جڑ کے ان سے ہی کرو بھائی کہ مکاتب قائم کرو، مکاتب کو مضبوط کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہ سے، قرآن سے، اسلام سے بچوں کا رشتہ مضبوط کرو. اس کے لیے کیا کریں؟ ہر شخص اپنے مسجد کے امام کے پیر پکڑ لے اور کہے کہ یہ کام کرا، ورنہ ہمارے نسلوں کے ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جو حدیث میں نے پڑھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی والد اپنے بچے کو بہترین تربیت سے زیادہ بڑا تحفہ کچھ نہیں دے سکتا. اللہ تبارک و تعالی یہ موقع ہے، یہ جو ہم نے کمپٹیشن میں بچوں کو حصہ دلایا ہے، گویا کہ ایک اسلامی دینی تربیت کی طرف ایک قدم ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو بے حد قبول فرمائے اور اس طرح کے ہونے والے کمپٹیشنوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آخر میں بہت ہی زیادہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور یعنی بہت ہمت افزائی کرتا ہوں ہمارے محترم مولانا ابراہیم خان صاحب حسانی دامت برکاتہ، ماشاءاللہ دن رات فکرے کرتے ہیں. جگہ جگہ مکاتب قائم کرنا، مکاتب مضبوط کرنا، مکاتب کے جال کو پھیلانا، اس کی بہت کوشش. اور ان کے جتنے معاونین ہیں، ان کے جتنے اساتذہ اور اسٹاف ہے، ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور اس وقت کے جو اہم کام ہے، اس کام کو آپ انجام دے رہے ہیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی آپ بہت اللہ کے مقبول و محبوب بندوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کاموں کو جاری و ساری رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزا بہت ہی اہم ترین امور کی طرف حضرت مفتی صاحب نے ہم سب کی توجہ مبذول کروائی. اللہ ہم تمام کی نسلوں کی حفاظت فرمائے. قابل قدر حاضرین، ہمارے درمیان میں ہمارے مہمان خصوصی، ملک عزیز کی مایہ شخصیت، استاذ الاساتذہ، ترجمان اہل سنت والجماعت حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت فیوضہم العالیہ تشریف فرما ہیں. ہم آپ کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ پے در پے سفر اور مسلسل مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، اپنے وجود مسعود سے ہمارے اس پروگرام کو زینت بخشی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ پوری عافیت اور سلامتی کے ساتھ تا دیر قائم و دائم فرمائے. آمین. میں اب بغیر کسی تاخیر کے حضرت مولانا سے پورے ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنی قیمتی نصائح سے ہم سب کو مستفید و مستفیض فرمائیں.